وہ ہمارے اہل تشیع عالم دین علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی، پچھلے ویک اپلوڈ ہوئی، انجینئر ریحان طارق صاحب کے ساتھ۔ اس میں چند سیکنڈ کے جملے ایسے تھے جن کے بارے میں اہل سنت کی طرف سے چند علماء نے یہ کلیم کیا کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخانہ جملے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈ ہے اور احتجاجی ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، مختلف علماء تقریریں بھی کر رہے ہیں، جمعے کے خطبات بھی ریکارڈ کروائے ان کے خلاف کہ ان پر 295A کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ اس اعتبار سے تو محرم الحرام 1448 ہجری بہت سکون سے گزرا کہ کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اور کوئی اس طرح کی کنٹروورسی سامنے نہیں آئی۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اس دفعہ کوئی اس قسم کا ٹاپک نہ چھیڑیں جس کی وجہ سے کوئی ملک کے حالات خراب ہوں۔ کنٹرول الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو پبلک کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اب ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے لہٰذا میں آج اس کو انشاءاللہ ٹاپک بناؤں گا۔ لیکن ٹاپک بنانے سے پہلے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء جو محرم الحرام کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طرف سے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، ہماری حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو گزارا، اور الحمدللہ اب 12 محرم الحرام 1448 ہجری آ چکی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کے دن تو ویسے ہی سکون سے گزریں گے، 10 محرم تک معاملات جو ہیں وہ کریٹیکل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں سنی شیعہ تفریق سے بالا تر ہو کر اس ٹاپک کو ایڈریس کروں گا۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حق 4 یار رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہمارے بھائی 24 نیوز سے انجینئر ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کریٹیکل کوسچن کیا۔ وہ اس پوڈ کاسٹ میں 41 منٹ اور 25 سیکنڈ پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ شیعہ حضرت معاویہ کی تکریم اور ادب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں جواد نقوی صاحب نے کہا کہ جو قابل تکریم ہوگا اس کا ادب ہوگا، اور پھر اس کو بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، نہ سوال پوچھنے والے نے کہا نہ جواب دینے والے نے، لہٰذا ان کی طرف اسے کوئی منسوب نہ سمجھے، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اہل سنت کے ہاں جو موقف ہے یہ بڑا سخت پایا جاتا ہے۔ اس پر ریحان طارق صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی ریفرنس دیں، تو ریفرنس کو ڈسکس کرتے کرتے خود ہی ریحان طارق صاحب نے ان کے منہ میں ایک لقمہ دیا اس حوالے سے کہ جس طرح آپ نے مولانا مودودی کا ذکر کیا، تو اس پر جواد نقوی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف سخت ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے خود کلیریفائی کیا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ان پر لان تان نہیں کی، لیکن وہ ان کو خلفائے راشدین کے لیول پر نہیں رکھتے۔ وہ کیا پوری امت نہیں رکھتی، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر ریحان طارق صاحب نے ان سے پوچھا کہ شیعہ ذاکرین کا جو لب و لہجہ ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو جواد نقوی صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب آپ تاریخ کو ڈسکس کریں گے تو علمی گراؤنڈز کے اوپر، حقائق کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں شخصیات کا جو قد کاٹ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے ہاں
خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے تو ایک کمپرومائز پایا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام، سیدنا حسن حسین علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے خلفائے راشدین کے حوالے سے ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے اور وہ کوآپریٹو رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امہات المومنین جو ہیں ان کا ادب بھی اہل تشیع کے ہاں ضروری ہے، چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا۔ البتہ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جن سے اہل بیت کی دوستی ہے ان سے ہماری دوستی ہے، یعنی کہ خلفائے ثلاثہ امہات المومنین، اور جن سے اہل البیت علیہم السلام کی جنگ ہے، جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہماری بھی جنگ ہے۔ اس میں حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین شامل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وڈرا کر لیا تھا جنگ جمل کے بعد، انہوں نے معذرت کر لی تھی، لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے جس کیٹیگری میں جنگ صفین والے یا جنگ نہروان والے خوارج فال کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس انسان تھے، ان کو شہید بھی کہا، رضی اللہ عنہ بھی کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے حکومت کو حاصل کرنے کی خاطر پرماننٹلی ایک سیاسی جماعت بنو امیہ کی بن چکی تھی، اور چونکہ نبوت بنو ہاشم میں آئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پرماننٹلی ہمارے پاس معاملہ آ جائے، تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ان کے ریفرنس سے غلط باتیں لوگوں تک پہنچائیں، جس کی وجہ سے رعایا ان کے خلاف ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہوئے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہوا ہے، آج بھی میں انشاءاللہ تعالی اسے ڈسکس کروں گا۔ حیران کن بات انہوں نے جو اس میں ایک اور کی کہ ایک تو سیدنا عثمان کو شہید کہا اور رضی اللہ عنہ بھی کہا، اور یہ وہ اہل سنت کے ریفرنس سے نہیں، خود کہہ رہے تھے، چونکہ میری ان سے پھر اس ٹاپک پہ بعد میں تفصیلاً گفتگو بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ان کی کافی ساری ویڈیوز ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے وہ صحیح موقف رکھتے ہیں جو اہل تشیع کا ہونا چاہیے، غالی رافضیوں والا موقف وہ نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہمارے ممبروں سے بعض غالی قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بنو امیہ ہیں، انہوں نے لان تان کا سلسلہ مولا علی پر شروع کیا اپنے دور ملوکیت کے اندر، اور اس کا ریاکشن پھر اس طریقے سے سامنے آیا۔ یہ ریاکشن ہے، ابتدا جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے ہوئی، یہ بات بھی ان کی بالکل درست ہے، انشاءاللہ میں آج اس کو ڈسکس بھی کروں گا۔ اور اینڈ پہ انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کبھی نیگیٹو کوئی زبان استعمال نہیں کی، ایون ان مخالفین کے بارے میں جن سے وہ دشمنی بھی رکھتے تھے، یعنی کہ بنو امیہ کے وہ لوگ جو کہ سیدنا علی سے بغض رکھنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو جملہ کبھی ائمہ اہل البیت نے استعمال نہیں کیا، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کیا، صرف علمی اختلاف کیا۔ اب یہ جب ویڈیو سامنے آئی تو لوگوں نے صرف وہ ایک جملہ کاٹا کہ جی جواد نقوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تکریم نہیں ہے، وہ تکریم کے قابل نہیں ہے۔ ایک پورا مقدمہ انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں سے اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کچھ رزلٹ چاہیں وہ نکال سکتے ہیں، جبکہ میں نے جو آپ کو بیان کیا یہ ساری پوڈ کاسٹ ان کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ سن لیں، یہ پورا مقدمہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ خیر، ریحان طارق صاحب اور ان کا جو ٹی وی چینل ہے وہ پینک کر گیا، انہوں نے آلموسٹ 36 گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا، حالانکہ آلموسٹ کوئی 1.5-2 لاکھ ویوز آ چکے ہوئے تھے۔ میں نے جواد نقوی صاحب کی جو اپنے چینل کی ویڈیو ہے اس کو اپنے چینل سے شیئر کروایا تھا، اس کے ویوز اب 2 لاکھ کراس کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جملوں کے اوپر اعتراض تھا اس کو ٹرم کر دیا جاتا، باقی جو 2 گھنٹہ اور آلموسٹ 3 منٹ کی پوڈ کاسٹ تھی اس کو باقی رکھا جاتا، لیکن انہوں نے ساری پینک کر کے ڈیلیٹ کر دی۔ اس پر تر رہا یہ کہ ریحان طارق صاحب نے باقاعدہ آ کے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی چونکہ دل آزاری ہوئی ہے اس لیے ہم اسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں، مزید کوئی اس حوالے سے فتنہ و فساد کھڑا نہ ہو۔ پیمرا کا نوٹس بھی ان کو گیا، میری ان سے بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے،
जवाद नकवी साहब से भी और रेहान तारिक साहब से भी, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, लेकिन मैं उनको सेंसर करता हूँ, वो कैमरे में डिस्कस करने वाली नहीं है। बहरहाल अल्टीमेटली यही हुआ है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी और जवाद नकवी साहब ने कहा कि हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, हमने जो कुछ बयान किया ये हमारा अकीदा है, और उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं की और ना करनी चाहिए। जब वो अकीदे के तौर पे उसको समझते हैं तो उनका राइट है, जिसने उनका रद्द करना है वो इल्मी करे। जिस तरह मैं भी चंद चीजों पे रिजर्वेशन रखता हूं अहले तशय्युअ से, इंशाल्लाह मैं आज उनके सामने रख दूंगा। इस हवाले से हमारे जो भाई हैं रेहान तारिक साहब, जो एंकर पर्सन थे, उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एंकर का काम सिर्फ सवाल करना होता है, जवाब देना मेहमान का काम है। एंकर वहां मुनाजिर बन के नहीं बैठा होता, किसी फिरके का नुमाइंदा बन के नहीं बैठा होता। उसका काम यह है कि जो उसका मेहमान है उसके व्यूज पब्लिक तक पहुंचाए, सही है गलत है वो अवाम ने फैसला करना है। लिहाजा इस किस्म की जज्बाती दुनिया से भी बाहर निकले कि जी एंकर ने टोक क्यों नहीं दिया, और भाई यही एंकर कल को किसी क्रिश्चियन के सामने जाके बैठता है और वो बताता है कि हमारी किताबों में आपके प्रॉफिट से मुतल्लिक क्या अकीदा है, तो आप ये कहेंगे कि ये इसने अकीदा रख लिया। या कोई एथियस्ट है उससे आप सवाल कर रहे हैं और वो अपना मौकिफ रखता है, तो आप एंकर को एथियस्ट कहना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों से बाहर निकले। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब रेनेसांस का आगाज हो चुका है हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी, ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में भी, और सब कॉन्टिनेंट में बिलखुसूस। इसके आगे आप बंद नहीं बांध सकते। अगर किसी ने इल्मी दलाइल रखने तो वो रखे, अदरवाइज इस किस्म का आप जज्बाती रवैया इख्तियार करेंगे, इसका कोई एंड नहीं होगा। अच्छा मेरे भाइयों, इस हवाले से आप तकरीम और तौहीन का फर्क समझ लें। जवाद नकवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने यह कहा कि हम उनको काबिल तकरीम नहीं समझते। इसका कतन मकसद यह नहीं है कि उन्होंने कहा कि हम उनकी तौहीन करने को सवाब का काम समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल नहीं देंगे, उनके अकीदे के मुताबिक वो काबिल तकरीम नहीं है, यानी इस काबिल नहीं कि उनका इकराम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत की जाए। तो ये हर शख्स का राइट है कि वो किसी के बारे में इस तरह की राय रख सकता है, अलबत्ता ये उसका राइट नहीं है कि वो किसी की तौहीन करना शुरू कर दे। और इसकी उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने आइमा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया कि वो अपने उन मुखालफीन से जिनसे वो दुश्मनी भी रखते थे उनके साथ भी गाली गलोच का मामला नहीं किया। लिहाजा जो ओवरऑल आप समझ लें कंक्लूजन निकलती है उनकी गुफ्तगू की, वो यही है कि तौहीन नहीं होनी चाहिए, बाकी तकरीम करना ना करना ये किसी शख्स का जाती फेल हो सकता है। बाकी जो आम जाकिरीन हैं और जज्बाती किस्म के उलमा, उनके लिए मैं आज अहले तशय्युअ की जो मशहूर किताब है सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के खुतबात का मजमुआ नहजुल बलागा, उसमें से एक खुतबा उनके गोश गुजार करूंगा। मैं काफ़ी दफ़ा नहजुल बलागा से दर्स दे चुका हूँ, लेकिन आज की गुफ्तगू के हवाले से वर्ड बाई वर्ड ये खुतबा नंबर 204 है और इसकी हेडिंग है कि जब मैदान सिफीन में मौला अली ने कुछ लोगों को सुना कि वो शामियों पर सब्बो शतम कर रहे हैं, तो उस मौका पर आपने वहां एक खुतबा दिया। अब जंग एक ऐसा मौका है जिसमें आपने अपने जो जंगजू लोग हैं उनका मोरल बुलंद करना है। वहां पे नाराबाजी भी होती है, मुखालफीन के खिलाफ बोला भी जाता है, लेकिन इस मौका पर भी मौला अली ने सब्बो शतम करने की इजाजत नहीं दी। अब आप देखें अल्फाज क्या हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन के मौका पर अपने साथियों में चंद आदमियों को सुना कि वो शामियों पर सब्बो शतम कर रहे हैं, तो फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने लगो। अगर तुम इनके करतूत खोलो और इनके सही हालात पेश करो तो ये एक ठिकाने की बात और उज़र तमाम करने का सही तरीकाकार होगा। तुम गालम गलोच की बजाय ये कहो कि ए खुदा हमारा भी खून महफूज रख और इनका भी, और हमारे और इनके दरमियान इस्लाह की सूरत पैदा कर और इन्हें गुमराही से हदायत की तरफ ला ताकि हक से बेखबर हक को पहचान ले, गुमराही और सरकशी के शदाई इससे अपना रुख मोड़ ले। यह खुतबा मुकम्मल हुआ। इसमें मौला अली ने वाज़े अपने मानने वालों को मैदान जंग में भी कहा कि सब्बो शतम नहीं करना। हैरान कुन बात है, यह सेम खुतबा अहले सुन्नत के यहां अल मुस्तदरक लिल हाकिम में पाया जाता है। उसमें कुछ और अल्फाज भी हैं। उसमें एक क्रिटिकल जुमला है कि मौला अली ने फरमाया, अहले शाम को गाली मत दो, इनकी बुराई को बुरा कहो,
ایک ترجمہ یہ ہوا کہ ان میں جو برے ہیں ان کو ایکسپوز کرو، اوورال اہل شام کو برا مت کہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اہل شام کے بارے میں پریڈکشنز فرمائی ہیں۔ اچھا، وہ پریڈکشنز وہ ہیں جن کو آج کل چند ناسبی علماء نے اٹھا کے تو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یوز کیا کہ جی اہل شام کی تو اتنی برکات ہیں، ان کی تو اتنی تعریفیں ہیں، حالانکہ وانتم تعلمون، انہیں پتہ ہے کہ یہ اہل شام وہ ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گے، کیونکہ یہ احادیث قرب قیامت سے متعلق ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر امام محمد مہدی کا بھی ذکر ہے کہ وہ شام میں اس وقت آئیں گے، اور شام کا ماحول کیا ہوگا وہ سارا مولا علی نے ڈسکس کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسپلے کروا دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل شام کے جو فضائل آپ بیان کرتے ہیں یہ قرب قیامت سے متعلق ہے۔ اچھا دیکھیں، دوسری طرف یہ بڑے عجیب ہیں ناسبی لوگ، جب ان کی جہادی تنظیمیں پچھلے دنوں داعش کی شکل میں سامنے آئیں تو اس وقت یہ شام والی ساری حدیثیں ان کے اوپر لگا رہے تھے۔ اگر یہ آج کے دور جو ان کے نزدیک قرب قیامت کا دور ہے اس سے متعلق ہے تو یہ جنگ صفین پہ کیسے لگ گئی؟ تو یہ ہر دفعہ کوئی بھی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو ایک ٹکٹ میں وہ مزہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بعض لوگ ان ناسبیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ شام والی حدیث لے کر تو مولا علی کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میں موقع غنیمت جانتے ہوئے نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا ایک خط بھی پریزنٹ کروں گا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا۔ اب یہ جو خط ہے مکتوب نمبر 6، یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے اس اعتبار سے گائیڈ لائنز پرووائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اہل تشیع کو تو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے، یہ نہج البلاغہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اہل سنت کو بھی اندازہ ہوگا کہ نہج البلاغہ میں ایسا مواد موجود ہے کہ جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو اہل سنت میں اہل البیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والے لوگ، خلفۂ ثلاثہ کا احترام کرنے والے لوگ، امہات المومنین کو ڈیو رسپیکٹ دینے والے لوگ، اور بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو سپورٹیو یہ چیز موجود ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ یہ حضرت معاویہ کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا تھا، لہذا اب پیچھے اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا ہے سینئر مہاجرین اور انصار نے، اور ان کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، اور انہوں نے ہی مجھے چنا ہے، لہٰذا میرے چنے جانے میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ تو اس میں صرف سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت جسٹیفائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قصاص عثمان کو جو بنیاد بنایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو بیعت پہلے کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد خلیفہ وقت کی بات ماننی چاہیے تھی، کیونکہ مولا علی کی بیعت کرنا یہ اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ انہی اصحاب نے چنا خلیفہ جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کو چنا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو تو باقی اصحاب کا کام ہے کہ تمہیں واپس لے کر آئیں جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑے، اور یہ حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر واپس آ جائے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 115 ہے، اجماع امت کے اوپر جو دلیل ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نولیہ ما تولا، یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف پھیر دے گا، یعنی وہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف کر دے گا۔ تو اس آیت کی طرف اشارہ کیا مولا علی نے۔ اے معاویہ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام، اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا، اور یہ واضح اشارہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی مسلمان تصور کرتے تھے، جس طرح بعض غالی شیعہ کا یہ کہنا کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ، تو ایسا نہیں تھا۔ بہرحال وہ ایسے مسلمان تھے جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، لیکن تھے مسلمان۔ اب یہ جو نہج البلاغہ سے میں نے خطبہ پیش کیا، اس کو سپورٹو ہمارے جو سید علی خامنائی صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی، جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، جن کو ظلماً امریکہ اور اسرائیل نے مل کے شہید کیا، اور مسلمان اس جنگ کی تکلیف ابھی تک کاٹ رہے ہیں، اللہ کرے اب تو کنکلوژن کی طرف باتیں جا رہی ہیں۔ ان کے 3 فتوے یہاں پر میں اہل تشیع کے لیے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں کتابی شکل میں، ہم انشاءاللہ تعالی ڈسپلے بھی کروا دیں گے۔ پہلا فتویٰ انہوں نے دیا کہ مقدسات اہل سنت، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی انہوں نے امہات المومنین کا ذکر کیا کہ وہ نبی الاسلام کی ازواج ہیں، ان کی عزت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اسپیسیفکلی انہوں نے اہل تشیع کے لیے کہا کہ ان کی توہین کرنا حرام ہے، کیونکہ انہی دنوں ایک غالی رافضی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے، خامنائی صاحب کو بھی کافر سمجھتا ہے، اور ہمارے جو وہابی حضرات ہیں وہ اسی کی ویڈیوز چلا کے عربی میں اور جواب اردو میں دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور عام مسلمانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ امہات المومنین کی توہین کر رہا ہے، اور بھائی وہ تو خامنائی صاحب کو بھی کافر سمجھتا ہے، امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے، اس کا اہل تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ جب چند عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر اس کی ویڈیوز آئیں تو خامنائی صاحب نے کہا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا یہ حرام ہے، یہ اہل تشیع کے مکتب میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ انہوں نے دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کی حکومت آپ کو باؤنڈ کرے کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، تب بھی آپ اہل سنت امام کے پیچھے نماز پڑھیں، الگ سے اپنی جماعت قائم نہ کریں۔ اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر حرمین میں آپ کو اہل تشیع امام کعبہ کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور الگ سے اپنی جماعت نہیں کروائیں گے، اور ان کے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ باندھ کر حکم دیں تو آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ شیعہ کی فقہ میں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ بالکل باطل ہے۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑی جرت دکھائی خامنائی صاحب نے۔ اور تیسرا فتویٰ جب ان سے پوچھا گیا، یہ چھریوں کے ذریعے ماتم کرنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، آگ پر ماتم کرنا، گولی کا ماتم کرنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ تمام بدعات ہیں اور یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ ہے۔ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ جس میں آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ 3 فتوے اہل تشیع کے لیے میں نے رکھے ہیں، اور اہل سنت کی ایجوکیشن کے لیے۔ اب آ جائیں اہل سنت کی کتابوں کی طرف۔ ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے، لیکن ہمارے علماء نے وہ بھی ہمیں آدھی بتائی۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے 1 مد یعنی تقریباً 600 گرام، آدھا کلو خیرات کیا تو اس کے 600 گرام گندم خیرات کرنے کے برابر تم نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم احد پہاڑ جو کہ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے پتھر کا، اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دو۔ اور پھر اگلے الفاظ ہیں اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی 1 پاؤ گندم اگر کوئی سینئر صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے،
تو بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمیں آدھی بتائی گئی اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن علاقوں پر بنو امیہ کی حکومت تھی وہاں پر جو سیدنا علی کی توہین تھی ممبروں سے اس کو چھپانے کی کوشش کی. پوری حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے, مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کانٹیکسٹ بتائیں, شان نزول بتائیں, تو یہ شان ارشاد حدیث کا کیا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جذبات میں آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے شکایت کی نبی علیہ السلام کو, تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی مت دو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو 600 گرام یعنی ایک مد خیرات کیا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو خالد ابن ولید کو کہا گیا تھا, اور خالد ابن ولید وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, لیکن چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں جبکہ اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. مشکل وقت انہوں نے اسلام کا نہیں دیکھا ہوا, جو کہ عبد الرحمن بن عوف نے مکی دور دیکھا تھا اور مدنی دور کا بھی کچھ حصہ. تو نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کو کہا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی گندم خیرات کرتا ہے ایک مد یا اس سے آدھا, تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے, تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے. یہاں نبی اسلام نے فرق کر دیا کہ خالد کس وقت کے صحابی ہیں اور دوسرے کس وقت کے صحابی ہیں. اب مجھے بتائیں, اگر خالد ابن ولید جو کہ صحابی ہیں انہیں یہ اجازت نہیں کہ کسی سینئر صحابی کو گالی دیں, اور وہ اپنے اعمال میں کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر کے, تو یہ ذرا کیلکولیشن کریں, یعنی ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالیں اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ چٹیل پتھروں کا, اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا اس کی قیمت نکالنے کے لیے کہ وہ سونے کی قیمت کیا بنے گی. تو کروڑوں اربوں خالد ابن ولید ہوں, ایک عبد الرحمن بن عوف کو نہیں پہنچ سکتے, اور مولا علی ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ان کا مرتبہ کس بڑے لیول کا ہے. تو بیسیکلی صحابہ اکرام کو ڈرایا گیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, لہٰذا اولین مخاطب اس کے صحابہ اکرام ہیں. اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی یا اس کے انڈر کسی دوسرے صحابی کو گالی گلوچ کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے. آج کا جو مسلمان ہے وہ کم مجرم ہے کیونکہ اس نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوا. اور اسپیسیفکلی حدیث جونیئر صحابہ کے بارے میں تھی کہ تم نے سینئرز کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی. ہمارے لیے تو ظاہر ہوگی, ہم بعد میں آنے والے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی یہ جونیئرز کے بارے میں تھی کہ اپنے سینئرز کا آپ نے احترام کرنا ہے, ان کا ادب کرنا ہے. اب یہ حصہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ یہ تو مسئلہ تھا خالد ابن ولید ورسز عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے اس مسئلے کو سپاہ صحابہ کے ذریعے بنا دیا شیعہ ورسز خلفائے ثلاثہ. وہ بھی بنتا ہے, لیکن بھائی اس سے پہلے ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے صحابی ہوتے ہوئے مولا علی کی جو ہے وہ توہین کی, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تکریم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر آپ بحثیں کر رہے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ ان کے دور میں ان کے چاہنے والوں نے کیا کچھ کیا. وہ انشاءاللہ تعالی میں کچھ نمونہ رکھ بھی دوں گا یہاں پر. یہ جو جھگڑا ہے عبد الرحمن بن عوف کا اور خالد بن ولید کا, اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے, اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی جو آیت نمبر 10 ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. جو احسان کے ذریعے پیروی کرنے والے لوگ ہیں صحابہ اکرام کی, چاہے وہ صحابہ میں ہو تابعین میں ہو, سب کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا وعدہ تیار کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جھگڑا کس موقع پر ہوا تھا, جبکہ بنو جذیمہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن بیچارے جاہل لوگ تھے, ان کو اپنے اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا. انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے, ہم اپنے دین سے پھر گئے, یعنی ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھر گئے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ کہتے اسلمنا اسلمنا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے
उसी कबीले की तरफ भेजा था, उन्होंने आओ देखा न ताओ उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। वहां पे अब्दुर्रहमान बिन औफ का झगड़ा हो गया इनके साथ और वहां पे ये सारा वाकया पेश आया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी कत्ल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बकायदा फिर इस हदीस को रवायत भी किया, मुस्नद अहमद में भी है, बुखारी में तफसील के साथ है। बहरहाल बाकी असहाब रुक गए। नबी इस्लाम के पास शिकायत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने 2 दफा अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह मैं खालिद के इस अमल से बरी हूं, जो इसने किया मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और फिर नबी इस्लाम ने उस कबीले के जो मकतूलीन थे उनकी ब्लड मनी भी यानी दियत भी अदा की। तो ये पूरा वाकया है जो हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया। आप अंदाजा करें कितना क्रिटिकल इशू था ये, और इसको भी अवामुन नास से बचाया गया, कहीं उनको सही बात पता ना चल जाए। वैसे आपने बड़ी मशहूर हदीस सुनी होगी, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ कटवा दूंगा। अच्छा, सैयदा फातिमा के हवाले से तो ये बयान किया जाता है, तो सैयदा फातिमा से तो बड़ा मर्तबा किसी का भी नहीं है ना सहाबा इकराम में। सहाबा इकराम में से अगर कुछ जूनियर्स अपने सीनियर असहाब के साथ कोई ऐसा रवैया करें कि जिसकी बुनियाद पे बाद में आने वाले मुसलमानों को टॉन्ट किया जाए कि जी आप लोग तौहीन कर रहे हैं सहाबा इकराम की, तो सबसे पहले मुकदमा तो उन पर कायम होगा जिन जूनियर्स ने अपने जमाने में अपने सीनियर असहाब का एहतराम नहीं किया। अब वो आप सुन लें, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आले मरवान यानी बनु उमैया, उनमें से एक शख्स मदीने का गवर्नर बना। हमारे जो हजरत मुआज अल्लाह हैं, गले फाड़ने वाली सरकार, ट्रंप के नाश्ते वाली सरकार, हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, वो कहते हैं वो नामालूम कोई शख्स था जी। अच्छा, वो नामालूम शख्स था, सहाबा जिंदा हैं और वो गवर्नर है। तो मैंने कहा था वो नामालूम नहीं था, वो जमीयत अहले हदीस मदीना का अमीर था। लो सामो, नामालूम तो नहीं था, मालूम ही था। और बुला रहा है वो एक सहाबी को, सहल इब्न साद अस्सादी को, और ये वो सहाबी है जो शियान अली में से है, जो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस को रवायत कर रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैं सबसे ज्यादा जानता हूं इस बात को कि ओहद के मौका पर जब नबी इस्लाम के दांत शहीद हुए तो नबी इस्लाम का जख्म कौन धो रहा था और मरहम पट्टी किसने की थी। उन्होंने कहा कि खून बह रहा था, मौला अली ढाल को उल्टा करके उसमें पानी लेकर आए और सईदा फातिमा ने उस जख्म को धोया, और जब खून नहीं रुकता था तो सईदा फातिमा ने एक कपड़े को जला के उसकी राख वहां पर रखी, एंटीसेप्टिक भी होती है, खून भी रोक देती है, तो खून रुक गया। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। चूंकि बनु उमैया का दौर था तो वो मौला अली और सईदा फातिमा के फजाइल बयान करते थे कि भाई ओहद के मौका पर मौला अली और सईदा फातिमा हुजूर को छोड़कर नहीं गए। जाहिर है वो तो समझ लें डायरेक्ट औलाद थे ना, नबी इस्लाम के साथ उनका एक खूनी रिश्ता भी बनता था। तो ये वो साल इब्न साद अस्सादी हैं, इनको जमीयत अहले हदीस मदीना के गवर्नर ने उस वक्त बुलाया, आले मरवान साहबा इकराम के दौर में, और ये एटलीस्ट जो है वो हजरत मुआविया का दौरे मुलूकियत बनता है। उस दौर में बुलवा के उनको कहा गया कि आप हजरत अली के ऊपर सबो शतम करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो गवर्नर ने कहा कि आप बस इतना कह लो लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, कोड वर्ड में बात करो कि अबू तुराब पे अल्लाह की लानत। तुम ये ना कहोगे अली इब्न अबी तालिब पे, अली नाम से भी चिढ़ते थे ना, अली का मतलब है ऊंची शान वाला, अल अली अल्लाह का नाम भी है, और अली सिर्फ होगा तो वो मौला अली का नाम है। और अबू तुराब मट्टी वाला, वो इसको हकीर समझते थे, तो इस वजह से वो मौला अली को अबू तुराब कहते थे। हालांकि अबू तुराब सैयदना अली को बड़ा पसंद था। तो इस पर बुखारी के अल्फाज हैं, कहका लगाया साल इब्न साद अस्सादी ने, उन्होंने कहा तुम अबू तुराब नाम हिकारत से ले रहे हो, और मौला अली सबसे ज्यादा खुश इसी नाम से होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये नाम फिर किस तरह पड़ा। अंदाजा करें उस जमाने के जो अहले हदीस थे हजरत मुआविया के दौर के, उनको हजरत अली के बारे में यह भी नहीं पता था कि अबू तुराब नाम कैसे पड़ा। तो आज के अहले हदीस को कैसे पता होगा। उन्होंने तो बुखारी मुस्लिम सिर्फ रफुल हिदैन के लिए पढ़नी है, और देवबंद बरेलवियों को तो छोड़ दें, उनकी तो कोई इल्मी रविश ही नहीं है, वो तो बुजुर्ग परस्ती में है। कुछ इल्मी रविश अगर रखते हैं तो अहले हदीस रखते हैं। तो उस जमाने के अहले हदीसों ने कहा कि हमें तो नहीं पता कि ये अबू तुराब नाम कैसे पड़ा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं ये नाम कैसे पड़ा। एक दफा सईदा फातिमा और मौला अली का आपस में कोई झगड़ा हुआ, तो मौला अली घर से नाराज होकर निकल गए, और यही एक शरीफ खामद की निशानी है कि वो बीवी के साथ मिसबिहेव नहीं करता, खुद निकल जाता है, गुस्से की हालत में वो जगह छोड़ देता है।
اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. بائی چانس نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا فاطمہ علی ابن ابی طالب کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو ناراض ہو کے یوں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو علی کہاں پر ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو بلواتے وہ خود حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے, نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کی عزت افزائی کی, خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے مولا علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی, حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن مولا علی خوش ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے تو میں ابو تراب کہلواؤں گا. لیکن بنو امیہ اس نام کو حکارت کے طور پر لیتے تھے, اسی لیے انہوں نے کہا لعن اللہ ابا تراب کہو. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب و شتم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. اچھا مولا علی پہ تنقید کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی. اور بھائی تقی عثمانی صاحب آپ نے اپنے ماننے والوں کو غلط لائن پہ چڑھا دیا. کاش آپ صحیح مسلم پڑھ لیتے, 6229 حدیث پڑھ لیتے, بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ دونوں حدیثیں آپ جمع کرتے آپ کو الفاظ بھی مل جاتے کہ وہ لعن اللہ ابا تراب کہلوایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نہیں ممبروں سے کوئی لعنت نہیں کہلوائی جاتی تھی. یہ تو واضح موجود ہے. میں نے تو کئی حدیث جمع کی ہیں, میں اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف بھی اسی کانٹیکسٹ میں بعد میں کروا دیتا ہوں. بہرحال یہاں پر وہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے جب آل مروان کو بنو امیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر بنو امیہ کے لوگ سب کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے لعنت کرنا, تنقید نہیں. اور اگر بنو امیہ ابو تراب کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے تنقیص کرنا. 6220 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس میں واضح الفاظ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر الفاظ ہیں امر معاویہ, معاویہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کروں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے 3 ایسی کرٹیکل باتیں کہ ان میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا ماموں ہے, یعنی ہمارے ماموں بھی ہوئے سعد ابن ابی وقاص. عشرۃ مبشرہ میں ہیں, 10 جنتی اصحاب میں شامل ہیں. پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص ہیں. یہ وہ شخصیت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود سعد سے متعلق نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے عہد کے موقع پر سنا تھا, سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد پر. تو سعد ابن ابی وقاص ہمارے ماموں ہیں. ہم بھی ماموں پارٹی ہیں لیکن ہمارے ماموں ہیں سعد ابن ابی وقاص, جس طرح کہ تمہارے ماموں جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ بھی ہمارے لیے لائق تکریم ہے اس حوالے سے کہ وہ صحابی ہیں. بس باقی جو کچھ انہوں نے کیا اس حوالے سے نہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے قابل احترام ہے. کاش وہ یہی احترام خلفائے راشدین کا بھی کرتے, خصوصاً مولا علی کا, جو ہم ان کا کر رہے ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور اس کے بعد انہوں نے 3 فضائل ذکر کرنا شروع کی. اب حیران کن بات ہے, یہاں بھی وہ سب کا ترجمہ کرتے ہیں جی تنقید کے لیے کہا. اس میں واضح الفاظ ہیں, انہوں نے انکار کیا کہ میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا. وہ کیا کہلوا رہے تھے؟ اس میں الفاظ ہیں تم ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے. ابو تراب بنو امیہ کہہ رہے ہیں اور سب لعن اللہ ابا تراب بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. امام نووی نے کہا کہ جی وہ تو فضائل سننا چاہ رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ تو میں پھر اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس حدیث کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے. اس پہ امام نووی کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا, کیونکہ اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں جتنے دن پھر حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا, جو میرے باپ نے ان کو 3 فضائل بتائے اور جس طریقے سے ڈانٹا تھا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فضائل کا ذکر کرنا شروع کیا سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے کہا کہ معاویہ
सुन पहली फजीलत, खैबर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम पूरी रात इस शौक में सोए नहीं कि वो खुश नसीब कौन होगा। सुबह जब उठे तो मौला अली को नबी इस्लाम ने बुलाया, उनको अशोब चशम था, अपना मुबारक लुआब उनकी आंखों में लगाया, उसकी वजह से उनको शिफा हो गई। और फिर नबी इस्लाम ने उनको रवाना किया झंडा देकर, अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। दूसरा मौका गज़वे तबूक के मौका पर नबी इस्लाम ने फरमाया था, यह पहला और आखिरी मौका था कि मौला अली इस जंग में शरीक नहीं हो रहे थे, कि ए अली क्या तू इस बात पे खुश नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मौला अली होते। मुझे बताएं, अगर मौला अली इतनी कुर्बानियों के बावजूद नबी नहीं है तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल थे, शाही कोई नहीं। अगर ये टाइटल मिलना होता तो मौला अली को मिलता। वहां पे भी नबी इस्लाम ने फरमाया, अगरचे निस्बत एक नबी की दूसरे नबी वाली है, यानी हारून की मूसा के साथ, लेकिन यहां पर हारून की जगह तुम हो, लेकिन तुम पैगंबर नहीं, क्योंकि खत्म नबूवत हो चुकी है मेरे ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस खत्म नबूवत के ऊपर भी पहरा देती है और यह भी बताती है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी इस्लाम के नजदीक क्या अहमियत रखते थे इस हवाले से। और तीसरी फजीलत उन्होंने फरमाई कि जब नजरान के क्रिश्चियंस आए और एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ मुबाहले वाला मामला हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम। ये वही आयत जो गले फाड़ फाड़ के ये जो है वो पढ़ते हैं हमारे वहाबी बरादरान, और मैं इनको कई सालों से कह रहा हूं कि ये आप मुबाले वाली हदीस बयान नहीं कर सकते अपने मेंबर से, और इसकी शरह वो बयान करनी है जो इब्न तैमिया ने लिखी है। इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना किताब शिया के खिलाफ लिखी है, और उसमें उन्होंने लिखा कि इनके मामू ने हमारे मामू को, यानी कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सब करने का हुक्म दिया। ये इब्न तैमिया ने खुद माना है और उन्होंने इनकार कर दिया, ये शरह भी बयान नहीं कर सकते। तो ये आयत मुबाहला के कॉन्टेक्स्ट में नबी इस्लाम मौला अली, हसन, हुसैन और फातिमा को लेकर आए और अल्लाह के हुजूर पेश किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत है। हालांकि नबी इस्लाम की कम से कम 9 बीवियां तो उस वक्त थी जिंदा, किसी को लेकर नहीं गए, हालांकि उसमें था अपनी औरतों को ले आओ, लेके जा सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अहलुल बैत हैं सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 के तहत। लेकिन ये स्पेशल प्रोटोकॉल इन अहलुल बैत का था, नबी इस्लाम इनको साथ लेकर के। ये 3 फजाइल बताए। यही हदीस सुनन इब्न माजा में आती है, उसमें एक चौथी फजीलत भी जिक्र हुई है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। गदीर खुम पे फरमाया था, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और उसमें तो अल्फाज हैं, साद गुस्से में आ गए। उसकी सेहत पे कलाम है, उस रवायत को बाज लोग सही कहते हैं, बाज ज़ईफ कहते हैं, बहरहाल मुस्लिम शरीफ में इसकी असर मौजूद है। अब हैरान कुन बात देखें, सेम इसी सही मुस्लिम की सनद के ऊपर सुनन नसाई अल कुबरा का चैप्टर है खसाइस अली, उसमें यही रवायत मौजूद है। और जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के जो शागिर्द हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब, उन्होंने खसाइस अली पे ताकीम लगाई है, इस हदीस को सही कहा, और उनको सही कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सही मुस्लिम में मौजूद थी, सनद 100% वही है। उसमें आगे अल्फाज हैं, वो आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास कहता है, फिर जितने दिन हजरत मुआविया मदीना शरीफ रहे, हजरत अली की तनकीस का एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला, क्योंकि मेरे बाप ने जिस तरीके से उनको एड्रेस किया था, कमाल बात है। अच्छा, ये जो हदीस है मुस्लिम शरीफ की, उसमें एक तरीक में यह भी आया कि सैयदना उमर कहते हैं कि मुझे खैबर से पहले कभी यह ख्वाहिश नहीं थी कि हुजूर मुझे किसी मामले में अमीर मुकर्रर करें, जिम्मेदारी का काम है, लेकिन यहां पे मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अमीर बनता, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन यह फजीलत हजरत अली के हिस्से में आई। ये भी अल्फाज हैं सही मुस्लिम के अंदर मौजूद, और इनको रवायत किया है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उमर के हवाले से। बहरहाल ये रवायत यहां पे कंक्लूड हुई। सुन्न नसाई अल कुबरा में खसाइस अली वाले चैप्टर में एक और रवायत भी इसके साथ मैं जिक्र कर देता हूं। उसमें ये अल्फाज हैं कि हजरत साद इब्न अबी वक़ास हमारे मामू के पास चंद लोग आए, सलाम के बाद
حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے متعلق یہ سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو برا کہتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ ہم کبھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولیں. پھر سعد ابن ابی وقاص ہمارے ماموں نے کہا اگر یہ لوگ یعنی بنو امیہ کے لوگ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ حضرت معاویہ کی حکومت ہی مراد تھی کیونکہ سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں 60 ہجری میں، واقعہ کربلا سے آلموسٹ 1 سال پہلے، یا آپ کہہ لیں چند مہینے پہلے. تو سعد ابن ابی وقاص تو فوت ہو گئے ہیں حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر. وہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ میری مانگ کے درمیان آرا رکھے اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولوں تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروانا گوارا کر لوں گا، کبھی حضرت علی کے بارے میں تنقیص کا کوئی جملہ نہیں بولوں گا، جو کچھ میں نے خود رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب سے متعلق. آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کیا صورتحال چل رہی تھی. وہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس پوری حدیث کے بعد مجھے بتائیں امام نووی کا یہ کہنا اس حدیث کو تو ضعیف کر نہیں سکتے تھے. اہل سنت کے امام ہیں، آلموسٹ 45 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، میری 48 پلس ہو چکی ہے، یعنی مجھ سے بھی وہ 3-4 سال پہلے آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہجری اعتبار سے ان کی 45 تھی. فوت ہو گئے، ریاض الصالحین لکھی، لیکن مسلم کی شرح میں وہ یہ حدیث کیسے ہضم کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ سب نہیں کروانا چاہتے تھے، نہ وہ کرتے تھے. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ اے سعد مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ جو لوگ حضرت علی پہ لان تان کرتے ہیں میں ان کو قائل کر سکوں اس کی بنیاد پہ. تو وہ جو لان تان کرنے والے لوگ تھے وہ بھی تو اسی زمانے کے تھے، لیکن یہ ان کی کہانی جو ہے نا وہ شیر افضل مروتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن نسائی الکبریٰ میں سیم سند کے ساتھ الفاظ موجود ہیں آگے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے مولا علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. مراد یہ کہ انہی کو ڈانٹا جا رہا تھا. لہٰذا امام نووی آج زندہ ہوتے تو امید ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے جب ہم ان کو ریفرنس بتاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بیچاروں کو سنن نسائی الکبریٰ تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، کیونکہ یہ کتب ستہ جو ہیں یہ تو سنن نسائی صغریٰ ہے، اس میں کبریٰ تو اب ایک فنگر ٹپ کے اوپر آ چکی ہے سافٹ ویئر کے ذریعے الحمدللہ. تو اس میں یہ حدیث کا جو طریق ہے وہ بالکل ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے کہ واقعتاً بنو امیہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا.